نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کرائٹیریا ڈیفائن کیا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور لینا چاہیے کہ کیا میں واقعی ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان لاشعوری طور کے اوپر اپنے لیے یہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا کہ ہاں جی اللہ مجھ سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، چاہے ہمارے اعمال ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں الحمدللہ میں تو اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے صرف ہماری سوچ، ہماری امید، ہماری دعائیں یا ہماری خواہش یہ کافی نہیں ہے۔ دنیا سے بچا لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان دنیا میں مگن نہیں ہو جاتا، یہ دنیا کا غلام نہیں بنتا، یہ ہر وقت پیسہ، مال، شہرت، گلوکس اور دنیا 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 اس مائنڈ سیٹ سے یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا سارا فوکس دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ آج ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں جی آخرت ہے، مرنا ہے، ایک دن سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، بس یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ سب زبانی باتیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دل، اپنے دماغ کا جائزہ لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس چیز سے جو ہے وہ بچا ہوا ہو کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے وہ دنیا سے ایسے ہی بچا لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ بڑی ہی زبردست حدیث، اور اس کی فردر ایکسپلینیشن میں جانے سے پہلے ایک فنڈامنٹل چیز جو میں اکثر دہراتا بھی رہتا ہوں وہ کیا ہے کہ قرآن کی جو بھی آیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں، یہ ہمیں اس لیے نہیں ہم تک پہنچی کہ ہم صرف سن کے سبحان اللہ کہہ دیں، بلکہ یہ پورا ایک میسیج ہوتا ہے، ایک ایمان والے کی زندگی سے متعلق اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی انسٹرکشن ہوتی ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ اس آیت میں یا اس حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے کیا میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا، یا یہ چیز میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کا جو بنیادی مقصد وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس لیے عطا کیا تاکہ ہم قرآن و سنت کو فالو کر کے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں، ایک کامیاب زندگی گزاریں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مرنے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونی ہے ہم اس میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ بیسک آبجیکٹیو ہے قرآن و سنت کا۔ تو جب بھی ہم کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کیا جو بات اس میں کہی جا رہی ہے وہ میری زندگی میں ہے یا نہیں۔ اور یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم بھی ہے اور بڑی دل کو چھو لینے والی بھی کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کرائٹیریا ڈیفائن کیا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور لینا چاہیے کہ کیا میں واقعی ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اور اس حدیث میں جو آخری حصہ پہلے وہ میں ایکسپلین کر دوں تاکہ کنفیوژن نہیں ہو، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے، مثال کے طور پہ اس کو کوئی بہت گہرے زخم آئے ہیں، کوئی بہت زیادہ چوٹیں اس کو لگی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اس کے زخم پہ پانی ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ایک یہ بھی معنی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم پانی پینے سے
اس کو ریلیٹ کریں تو کئی دفعہ کچھ ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جو بڑے میجر آپریشن ہوتے ہیں، خاص طور پہ پیٹ کے آپریشن ہوں، تو اس میں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، جب وہ آپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس مریض کو 24 گھنٹے کے لیے یا 36 گھنٹے کے لیے اس کو پانی نہیں دینا. تو پھر جب ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اس کو پانی نہیں پلانا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں گھر والے، کیا کرتے ہیں، جتنا بھی وہ مریض یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، لیکن گھر والے کیا کرتے ہیں، اس کو پانی نہیں دیتے، اس کو پانی سے بچاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ جو تکلیف سہ رہا ہے یا سہ رہی ہے اس پیاس کی وجہ سے، یہ اس کو تو زیادہ لگ رہی ہے لیکن یہ چھوٹی تکلیف ہے، لیکن اس نے اگر پانی پی لیا تو پانی کی وجہ سے اگر اس کا زخم خراب ہو گیا تو یہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پانی سے بچاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس شخص کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے. اب ایک طرف تو یہ دیکھا جائے ہم میں سے ہر شخص کیا کرتا ہے، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان لاشعوری طور کے اوپر اپنے لیے یہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا کہ ہاں جی اللہ مجھ سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، چاہے ہمارے اعمال ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں الحمدللہ میں تو اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہوں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے صرف ہماری سوچ، ہماری امید، ہماری دعائیں یا ہماری خواہش یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جب بھی آپ کسی بھی آیت کو پڑھیں گے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہو کہ میں ایسے شخص سے محبت کرتا ہوں، یا کسی بھی حدیث میں کوئی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ایکشن پلان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے جس کے بدلے میں اللہ کی محبت جو ہے وہ اس کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے. اس حدیث میں بھی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اب تو اگر تم نے چیک کرنا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے کہ تو پھر یہ چیک یہ کرو کہ تمہیں عملی طور پہ دیکھو تمہاری زندگی میں تم دنیا سے بچے ہوئے ہو کہ نہیں. اب دنیا سے بچنے سے کیا مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے بچا لیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے کہیں غار میں پھینک دیتا ہے یا کسی جنگلوں میں اس کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. دنیا سے بچا لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان دنیا میں مگن نہیں ہو جاتا، یہ دنیا کا غلام نہیں بنتا، یہ ہر وقت پیسہ، مال، شہرت، گلوکس اور دنیا 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 اس مائنڈ سیٹ سے یہ آزاد ہو جاتا ہے. اس کا سارا فوکس دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. یہ رہتا اسی دنیا میں ہے، کھانا بھی عام لوگوں کی طرح کھاتا ہے، کپڑے بھی پہنے گا، سواری بھی رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے جاب بھی کرتا ہو یا بزنس کرتا ہو، لیکن اس کا جو لائف سٹائل یا فوکس ہوتا ہے وہ سارا شفٹ ہو جاتا ہے. اس کو دنیا کے مال میں کوئی زیادہ رغبت نہیں ہوتی، مل گیا تو تب بھی الحمدللہ، نقصان ہو گیا تو تب بھی الحمدللہ، گاڑی اگر اللہ نے چھوٹی دی ہوئی ہے تو تب بھی الحمدللہ، اگر وسعت مل گئی اور گاڑی بڑی کر لی تو تب بھی الحمدللہ، گھر جو ہے وہ چھوٹے سے گھر میں گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ نے وسعت دے دی تو گھر بڑا ہو گیا تب بھی الحمدللہ. اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی دوڑ میں نہیں لگا ہوتا، جو آج ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کا مسئلہ ہے. آج ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں جی آخرت ہے، مرنا ہے، ایک دن سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، بس جی چند دن کی زندگی ہے، یہ سب زبانی باتیں. لیکن اگر ہم اپنے دل، اپنے دماغ کا جائزہ لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اس چیز سے جو ہے وہ بچا ہوا ہو کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. ہر جگہ پہ اس وقت ایک ہی دوڑ چل رہی ہے، مال زیادہ کیسے ہو جائے، اور زیادہ کیسے کرنا ہے، بینک بیلنس کیسے بڑھانا ہے،
پلاٹ ایک کے بعد دوسرا کیسے لینا ہے، گھر چھوٹے سے بڑا کیسے کرنا ہے، گاڑی چھوٹی سے بڑی کیسے اپ گریڈ کرنی ہے، سیل فون جو پرانے سے نیا کیسے کرنا ہے، کپڑے جو ہیں وہ ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے نئے کپڑے کیسے لے کے آنے ہیں، میک اپس کی نئی چیزیں کیسے کرنی ہیں، اپنی لکس کو کیسے امپروو کرنا ہے، اپنے گھر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، سارا وقت اسی دوڑ اور اسی سوچ میں گزر جاتا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دنیا کی فکر اور دنیا کے غم ہیں. ایسا شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ایٹ لیسٹ اس کرائٹیریا کے مطابق. ہاں کوئی اور کرائٹیریا ایسا ہو، کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کوئی ایک طریقہ تو نہیں ہے. قرآن و حدیث میں بہت ساری اور بھی اعمال آتے ہیں، لیکن ہم اگر اسپیسیفکلی اس چیز کو اگر دیکھیں تو اس کرائٹیریا کے مطابق اکثریت مسلمانوں کی اس بات میں فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان اس وقت دنیا کا غلام بنا ہوا ہے.